مرد حضرات کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد کہ 50 عورتوں پر صرف ایک مرد ذمہ دار ہوگا، ایک مرد مالک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ محترم سامعین اکرام، بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت قائم ہوگی، یہ ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہے، اور قیامت کے سامنے کئی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اس میں سے ایک 28ویں علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے سامنے لوگوں کی جو تعداد ہوگی اس میں عورتوں کی تعداد اکثر ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گے اور مرد کم ہو جائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یقل الرجال و یکثر النساء، کہ مرد حضرات کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد کہ 50 عورتوں پر صرف ایک مرد ذمہ دار ہوگا، ایک مرد مالک ہوگا۔ اس طرح عورتیں 50% زیادہ ہو جائیں گے، مرد حضرات اتنے زیادہ کم ہو جائیں گے کہ 50 عورتوں پر صرف ایک ذمہ دار، ایک مالک، ایک مرد ہی ان کے اوپر زندگی چلانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس طرح مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ حدیث قیامت کے سامنے پیش آنے والی چیز ہے۔ آج تک تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھے، مگر اگر ہم اس بات کو تحقیق کریں گے تو باقاعدہ اس کے اثرات آج شروع ہو چکے ہیں، اس کے اثرات آج شروع ہو چکے ہیں، اور یہ نشانی بھی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ گوگل کی رپورٹ کے حساب سے دنیا میں جو 7 بلین سے زیادہ لوگوں کی تعداد دنیا پر موجود ہے، اس میں سے 50% عورتوں کی ہے اور 50% مردوں کی ہے۔ تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں سے یہ الٹا مرد حضرات کم ہوتے جائیں گے اور عورتیں بڑھتی جائیں گی۔ اگر ہم اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں پر 100 مرد حضرات ہیں وہاں پر 5 عورتیں زیادہ ہی پائی جاتی ہیں، جہاں پر 100 مرد حضرات ہیں تو 102 105 عورتوں کی تعداد اور زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کھل کر نظر آنے لگی ہے، یہ شروع ہو چکی ہے۔ اس طرح عورتوں کی تعداد ہلکے سے بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کیوں ہوگا کہ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد کم کیوں ہو جائے گی؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، علماء اکرام نے اس کی کئی تفسیریں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک تفسیر قیامت کے سامنے جنگوں کے متعلق ہے کہ جنگ زیادہ سے زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے ان جنگوں میں مرد حضرات بہت زیادہ دونوں طرف، دشمنوں کی طرف اور مسلمانوں کی طرف بھی مارے جائیں گے، جس کی وجہ سے کئی عورتیں ایک مرد کے نیچے آ جائیں گی، اور اس طرح ایک جنگ بھی ایک سبب ہے۔ دوسرا ایک سبب قتل ہے، جو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ قیامت کے سامنے خون ریزی اور قتل زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مرد حضرات بہت سے مارے جائیں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ان عورتیں ایک مرد کے نیچے کئی عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کئی اور وجوہات بھی بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک وجہ بیماری بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بیماریاں آتی ہیں اور بڑے بیماریاں، نئی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں کئی مرد حضرات مارے جائیں گے اور صرف عورتوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کئی عورتیں اپنے حمل کو ساقط کرتی ہیں
جس کی وجہ سے اولاد کی نسل ٹہر جائے گی، عورتیں اسی طرح ہو جائیں گے اور مرد حضرات کم ہو جائیں گے۔ حمل ساقط کرنا بھی ایک سبب انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنے کا بھی ایک سبب یوں بیان کیا گیا کہ اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور باقاعدہ مرد حضرات کے تعداد کم ہو جائے گی۔ اس میں سے چند وجوہات ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی، جیسا کہ بعض ممالک میں ایک خاص قانون بنایا گیا کہ ہم دو اور ہمارے دو ویٹو اور ٹو، تو ہم صرف 2 اولاد ہونی چاہیے، اور بعض جگہ تو صرف ایک ہی اولاد کی بات انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہاں پر بھی باقاعدہ اس کمی کو اور اس پیشن گوئی کو دیکھا گیا کہ جہاں پر عورتوں کی تعداد بڑھتی گئی اور مرد بچوں کی تعداد، لڑکوں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ اور ایک اور وجہ بھی علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر لڑکیوں کو باقاعدہ جنم دیا جا رہا ہے اور لڑکوں کو جان بوجھ کر کے ان کی تعداد کو کم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو نظر آتی ہے۔ آج کی رپورٹ بھی جو کہ سائنسی اور یہاں پہ دنیاوی تحقیقات بھی یہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، جو کہ بہت سی فضیلتیں اللہ ان کے پیچھے رکھا ہے، اس وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور بیٹی کی وجہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی ہمارے لیے حق میں لکھا ہے وہ بہتر ہوگا اور وہی رزق کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس طرح ہم لڑکیوں کو قتل کرنا اور جو اس کا سبب نہیں بنے بلکہ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی ہمارے مقدر میں لڑکا لڑکی ہے ان تمام چیزوں کو قبول کرنے اور ہم کو اسے امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔